الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وبه قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، قابل سب تکریم و اعزاز، آج فضیلت سے متصف ہونے والی میری بیٹیوں اور قابل احترام و اکرام خواتین اسلام، ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی، سعادت مندی، بلکہ قابل رشک یہ تقریب ہے جس میں جامعہ الباقیات الصالحات کی 6 طالبات آج تکمیل کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی باتفاق علماء کرام کے سمجھی جاتی ہے، اس مناسبت سے ہم اور آپ سب جمع ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو کس اہتمام سے، کس احتیاط سے، کس عزم و حوصلے سے اور کس محنت و مشقت سے لکھا ہے، اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے عورتوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کھانا پکانے میں کتنی مشقتوں کا اور کتنے مرحلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بالخصوص رمضان شریف سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اس میں کچھ پکوان ایسے پکتے ہیں، میں خواتین کی رعایت کرتے ہوئے بھی کوئی بات کروں گا، جن پکوان کو پکانے کے لیے ہفتوں سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً کھچڑا ہو، حلیم ہو، اس کو پکانے کے لیے کئی قسم کی دالوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، پھر ان دالوں کو کئی مراحل سے گزار کر، گھونٹ کر، اس کو کتنی مشقتوں کے ساتھ ابال کر، ہاتھوں اور کندھوں کو تھکا کر پھر اس قابل بنایا جاتا ہے کہ تراویح کے بعد لوگ لطف اندوزی سے اس کو تناول کر سکیں۔ کھانے والوں کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا الا یہ کہ کوئی قدردان آدمی ہو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احادیث عظیمہ شریفہ طیبہ کے عظیم اور کثیر اور وافر ذخیرے کو
گھونٹ کر اس میں انتخاب کر کے ان کو کئی تھرمامیٹر آلات اور صحت اور دقت کے مراحل سے گزار کر اس کے قشر کو، اس کے چھلکوں کو، اس میں کی ضعیف اور سقیم اور مسترب اور مدلس اور معلول اور معنعن روایات کو چھان کر اس کو الگ کر کے صرف اور صرف صحیح روایات کو اپنی کتاب میں اس طور پر جگہ دی، اس کو ارباب فن ہی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ دوسروں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک رجل کو، ایک ایک راوی کو کس طرح انہوں نے پرکھا، اپنے معیار پر تو پورا اتارا ہی اتارا، لیکن پھر ہر حدیث شریف کو اپنی اس کتاب میں جگہ دینے کے لیے استخارہ بھی فرمایا، اللہ سے بھی اس کی تائید اور تصویب فرمائی۔ گویا شان حق جل مجدہ کی نگرانی میں اور ذات باری تعالی کے ایماء اور اشارے میں یہ کام سر انجام پایا ہے۔ اہل علم کے کام کی بات بتاتا چلوں کہ جیسے حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اور اس کا انتظام فرمایا، ویسے ہی اللہ نے حدیثوں کی حفاظت کا بھی وعدہ اور ذمہ بیان فرمایا ہے۔ اور ہمارے حضرت الاستاذ، جن کو میں روزانہ غالباً سبق میں حضرت سید الطائفہ، سید الابرار والمقربین، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب، اور سعادت کی بات ہے آپ سننے والوں کے لیے کہ جن کے ساتھ دھولیوی نور اللہ مرقدہ کی نسبت لگتی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کے وعدے پر مشتمل آیات کو سورہ قیامت میں رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ وعدہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اب آئیے آگے توجہ دیں گی میری بیٹیاں اور مجمع میں موجود جتنی بھی خواتین ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تجوید کا بھی اس میں ذمہ آ گیا کہ اس کو کس طرح پڑھنا، اس کو کن نزاکتوں، نفاستوں، کن اداؤں کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ ہم سنبھالیں گے۔ ہم اس کے لیے ائمہ سبعہ کو، عشرہ کو، ائمہ قراءات کو پیدا کریں گے، اور پھر ان کے نائبین کا، اور پھر ان قراءات کے حاملین کا، مجودین و قراء کا نظام ہر جگہ ہم چلاتے رہیں گے۔ آپ بیٹیوں کو یہ سن کر مسرت ہوگی کہ ابھی 15-20 روز پہلے مالیگاؤں جانا ہوا، 18 طالبات نے عشرہ کبیر کی تکمیل کی، عشرہ کبیر کی، اور وہ بھی روا روی میں نہیں۔ ان میں سے ہر ایک طالبہ کی قرات کو جب سنا تو میری طبیعت پھڑک گئی کہ کتنی دقت اور حذاقت کے ساتھ وہ طالبات کتنی اتقان اور احکام کے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ نے تجوید کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ ثم ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اپنی اداؤں سے اس کو پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ بھی انہی اداؤں کے مطابق پڑھیے۔ اب حضور نے انہی اداؤں کا خیال کیا، پھر وہ ادائیں قراء اور مجودین تک چلی اور آج تک چل رہی ہیں۔ تقبل
اللہ منا ومنکم. پھر آگے فرماتے ہیں جس کی نسبت پر یہ آیات میں نے ابھی چھیڑی کہ ثم ان علینا بیان، ہم کتاب اللہ کے مبہمات، مجملات، مغلقات، مختصرات کا بیان کریں گے، اس کی توضیح ہم ہی کریں گے، نبی کی زبان کو استعمال کریں گے، باتیں ہماری ہوں گی. اس لیے کہ حدیث شریف یہ بیان القرآن ہے، حدیث شریف یہ تبیین القرآن ہے. ارے یہ قرآن شریف سے ثابت ہے یہ بات کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. زبان آپ کی استعمال ہوگی لیکن باتیں ہماری ہوں گی. اسی لیے ڈٹ کر تو فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتی، ان کی اپنی منشا اور خواہش سے نہیں ہوتی، وہ تو وحی ہوتی ہے. اس میں سے کچھ وحی مطلوع ہو جاتی ہے اور کچھ وحی غیر مطلوع ہوتی ہے. کچھ وحی کو تعبد کی شان ہو جاتی ہے اور کچھ وحی کو تعقل کی شان ہوتی ہے کہ جس میں سے پھر علتوں کو نکال کر اجتہاد کا دروازہ کھول کر اس میں مسالک کے حاملین کے لیے راستے فراہم کیے جاتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کے لیے بہت سی ہوتی ہے. تو بخاری شریف میں ذکر کردہ روات کے صدقے طفیل اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام بخاری نے جن واسطوں سے حدیثوں کو نقل کیا ہے ان وسائط قیمہ عظیمہ شریفہ کے صدقے طفیل تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس لیے کہ ایک ایک رجل عجیب اور عظیم ہے. تو بخاری شریف کا ختم کرنا، بخاری شریف کا پڑھ لینا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا اندازہ فن کے قدردانوں کو ہوتا ہے اور فن کے حاملین اور فن کے ماہرین کو ہوتا ہے کہ بخاری شریف یہ روا روی میں پڑھائی جانے والی حدیث شریف کی کتاب نہیں ہے. اس کو وہ امتیاز حاصل ہے جو قرآن کریم سے ہٹ کر اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ نے اس کو کتنی عجیب تلقی بالقبول سے نوازا. حدیث شریف کے فن میں کئی کتابیں لکھی گئیں لیکن بخاری شریف کو جو مقبولیت، محبوبیت اور اعتماد امت کا حاصل رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس نیک فالی کو لیتے ہوئے ہم اپنی ان 6 بیٹیوں سے کہیں گے کہ جس کتاب کو مقبولیت اور محبوبیت ملی اس کتاب کو آپ نے پڑھا، اللہ آپ بیٹیوں کو بھی انشاءاللہ مقبولیت و محبوبیت نصیب فرمائے گا. آپ کے علم اور عمل کو انشاءاللہ سماج میں، معاشرے میں تلقی بالقبول حاصل ہوگی اور آپ خواتین کو اور یہاں حاضر سبھی بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری کو اس رفعت اور منزلت تک پہنچانے میں ایک عورت ہی کا دخل رہا ہے، یعنی ان کی والدہ محترمہ کی دعاؤں کا دخل رہا ہے. ماں کی دعائیں، ماں تو کیا بلکہ آج کی مجلس میں سناؤں نانی کی دعائیں بھی کبھی کبھی نواسوں کو بہت کام دیتی ہیں. اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. اس کی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا فرمائی تھی. جب حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پیدا ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا فرمائی تھی. توجہ سے اس دلیل کو سنیے اور یہاں حاضر جو عورتیں ہیں وہ اس کو اہمیت سے سنیں کہ جب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت ان کی والدہ کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی انہوں نے دعا فرمائی تھی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم کہ اے اللہ میں میری اس پیدا ہونے والی بیٹی
یعنی مریم اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نسلوں کے لیے بھی دعائیں ایڈوانس میں کر لینی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میرا نواسا، پوتا، نواسی، پوتی، بھتیجا، بھتیجی ہوگی تب میں دعا کروں گا یا دعا کروں گی، نہیں، ایڈوانس میں دعا کر لینی چاہیے۔ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم کے لیے تو دعا کی کہ انی اعیذھا بک، لیکن پھر مریم سے پیدا ہونے والی آئندہ اولاد کے لیے جس کو وہ شاید دیکھ بھی نہ پاتی، لیکن پہلے سے پروٹیکشن مانگ لیا، پہلے سے ان کی حفاظت مانگ لی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نانی کی دعا کیا قبول ہوئی، کہ اللہ نے سنو نانی کی دعا کیا قبول ہوئی، کہ اللہ نے نانی کی دعا کی بدولت اور صدقے طفیل حضرت مریم کے پیدا ہونے والے بیٹے حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوتے وقت شیطان مردود سے محفوظ رکھ لیا۔ ورنہ دنیا میں سنت الہیہ ہے، قانون ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان کے چنگل سے وہ بچ نہیں سکتا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چٹکی لگاتا ہے، شیطان اس کو چھڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان چمٹی بھرتا ہے تو وہ روتا ہے۔ بچے کے رونے کا سبب یہی ہے، لہذا جو عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں انہیں تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ آتے ہی کیوں رو رہا ہے، نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے لیکن وہ رو رہا ہے۔ اس کے رونے کا سبب خواہ مخواہ ڈاکٹروں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کا وزن 2.5-3 کلو ہوتا ہے ایوریجلی، اور پیدا ہوتے ہی بچے کو 6 کلو کی تو دوائیں پلائی جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہنستے ہنساتے کہہ دوں کیوں نہیں ہوگا، ڈاکٹر اور پیدا کرو، اور میڈیکل کالج پیدا کرو، اور ڈاکٹر پیدا کرتے چلے جاؤ۔ یہ اپنے رزق کے لیے یہ سب دھندے کرتے ہی رہیں گے کہ بچہ پیدا ہوا نہیں، کہ اچھا خاصا ماں کی تھیلی میں رہ کر آیا، اب اس کو بھیج دیا جاتا ہے کسی پیٹی میں، کسی باکس میں، کسی مصنوعی لائٹ میں۔ اس کو آفتاب کی لائٹ نہیں دیں گے تو الیکٹرک کی لائٹ میں رکھنا پڑے گا۔ آج کل مائیں اپنے بچوں کی اس پرورش میں بھی کوتاہی کر رہی ہیں۔ قدرت کی لائٹنگ نہیں دیں گی تو پھر الیکٹرک کی لائٹ میں رکھنا پڑے گا۔ اس کی مالش نہیں ہوگی، اس کو ڈھنگ سے اس لیے کہ اب ماؤں کو واٹس ایپ سے فرصت کہاں ہے۔ اب ماؤں کو بچے کو دودھ پلانے کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، بچے کی ضرورت کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ میاں صاحب یوں موٹر سائیکل لے کر گئے نہیں کہ ادھر عورت واٹس ایپ لے کر۔ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو واٹس ایپ کی ضرورت ہی کیا ہے، مردوں کو بھی اتنی نہیں ہے، کسی درجہ ہو، لیکن اب عورتیں بھی اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اور ہماری نئی نسل کی جو لڑکیاں ہیں وہ فیس بک پر تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، جب لڑکی کے لیے حقیقی بوائے فرینڈ بنانا جائز نہیں ہے تو پھر مصنوعی طور پر فیس بک پر لائک کر کے کسی سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اور یہ 5ویں پارے کے پہلی ہی صفحے پر اللہ نے نکاح کی صحت کی جو شرائط بیان فرمائی ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، کہ نکاح جیسا عظیم الشان عمل اور سنت تب صحیح ہوگا جبکہ چپکے چپکے دوستی کرنے کی نیت نہ ہو۔ اعاذنا اللہ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُنَّ۔ تو بات کیا ہوئی کہ نانی اماں نے دعا کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جب آتا ہے اس کو شیطان چمٹی لگاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگائی شیطان قریب ہی نہیں آ سکا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے لیکن شیطان قریب نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ان کی نانی کی دعا کی برکت تھی۔
کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو شیطان کے مس اور اس کے چھونے سے محفوظ کر لیا۔ پتہ چلا میری ماؤں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنی گود میں پروان چڑھنے والے نسل کی شیطان سے حفاظت کے لیے دعا کرتی رہو، ان کو جھاڑ پھونک خود کرتی رہو، ان کے حق میں دعا کرو اور ان کو حلال روزی کھلاؤ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان میں ایک بہت بڑا راز ان کی والدہ محترمہ کی دعاؤں کا تھا۔ بچے پیدا کر دینا کمال نہیں ہے، بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں دھڑا دھڑ، بلکہ بکریاں تو سال میں 2 مرتبہ پیدا کرتی ہے بچے پیدا کر دینا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بچوں کو انسان بنانا یہ انسان کا کمال ہے۔ بچوں کو شرافت کے نہج پر پہنچانا، ان کو معیار انسانیت پر پہنچانا اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ کمال ہے۔ میں ان 6 بیٹیوں کی والداؤں کو، ان کے والد کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مدرسے کی راہ دکھائی، اور آج کتنی خوشی کا دن آیا کہ ان ماں باپ کی بیٹیاں بخاری شریف ختم کر رہی ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میرے والد کو میں نے زندگی میں کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا جتنا جب ہم نے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری ختم کی تھی۔ اس دن میرے والد مجھ کو گلے لگ کر جو روئے تھے اتنے میرے دادا کے انتقال پر بھی نہیں روئے تھے۔ میں نے میرے والد سے پوچھا ابا آپ اتنا کیوں رو رہے؟ تھا میری زندگی کی تمنا آج پوری ہو گئی کہ تو نے بخاری شریف ختم کر دی۔ پتہ چلا کہ ان کے یہاں اس علم کی قدر تھی، اس علم کی عظمت تھی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو، ان خاندانوں کو جن میں یہ 6 بیٹیاں آج جا رہی ہیں۔ وہ جتنی خوشیاں منا سکے اتنا کم ہے، اور اس مدرسے کو ابھی ہمارے بھائی مفتی قاسم صاحب زیدت معالیم نے سنایا، یہ 20واں تکمیل بخاری کا درس ہے۔ کتنی بڑی برکت کا حامل یہ مدرسہ ہے، ورنہ بہت سے مدرسے بنتے ہیں چل نہیں پاتے یا راستے میں سے اٹک جاتے ہیں۔ واقعتاً برادر مکرم مولانا قاسم صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کے محسنین، ان کے مخیرین، شہر بیرون شہر سے ان کا تعاون کرنے والے سبھی حضرات قابل صد تحسین، مبارکباد اور بہت زیادہ دعاؤں کے حقدار ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ دن دکھایا کہ مسلسل 20 سال سے وہ تکمیل بخاری کے مجلس منعقد کرتے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں 1-2 باتیں کہہ دی۔ اب ہم چلتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ابتدا اور انتہا میں یہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر باب کو، ہر حدیث شریف کو اپنے باب کو کتاب سے غائب درجہ مناسبت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ مقولہ مشہور ہے، مقولہ لفظ غلط ہے، جو لوگ مقولہ بولتے ہیں وہ غلط ہے، اصل مقولہ ہونا چاہیے۔ وہ مقولہ مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، اور مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے ایک لفظ بڑھاتے تھے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ و فقہ الممتحن فی پراچمہ، کہ ممتحن کتنا ہوشیار ہے وہ اس کے پرچوں سے پتہ کہ طلبہ کی سہولت کے لیے بنا رہا ہے۔ تو لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہے علماء کے یہاں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اگر دیکھنی ہے، ان کی حذاقت، ان کی براعت اور ان کی فقارت، ان کی فراست، ان کی ہوشیاری، ان کی دقت نظر اور ان کی ذہن کی دور رسی اگر دیکھنی ہے تو وہ ان کے ترجمۃ الباب سے دیکھو کہ وہ ترجمۃ الباب میں پورا اپنی صلاحیت کو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سال بھر پڑھنے پڑھانے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایک مطلب تو اس جملے کا یہ ہے فقہ البخاری فی تراجمہ کا کہ خود امام بخاری کی فقاہت، فقہ کا مطلب یہاں لیا جائے گا پہلے مطلب میں ان کی فقاہت اور ان کی حذاقت کو دیکھنا ہو تو ان کے ترجمۃ الباب کو دیکھو۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بخاری کا مسلک اگر سمجھنا ہے کہ بخاری کا رجحان
مسئلہ مذکورہ تحت الباب میں کیا ہے، اس لیے کہ الگ الگ مسلک میں فقہ ہے، کچھ مسالک مدون ہیں تو کچھ مسالک غیر مدون ہیں، تو امام بخاری مسئلہ مذکورہ فی الباب میں کیا رجحان رکھتے ہیں، ان کا میلان کس طرف ہے، وہ کیا مسلک کے حامل ہیں، وہ اگر دیکھنا ہے تو ترجمۃ الباب سے اندازہ لگا لو۔ ترجمۃ الباب بتا دیتا ہے کہ امام بخاری اس مسئلے میں کس کی طرف میلان رکھتے ہیں، یا ان کے خود کا اپنا کوئی اجتہاد ہے، اس لیے کہ امام بخاری بہرحال مجتہد تو تھے۔ ابھی ہم لوگ جو ترجمۃ الباب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب التوحید کا ترجمۃ الباب ہے۔ امام بخاری کی کتاب الجامع الصحیح میں اہم ترین کتاب ہے کتاب الایمان پہلے جو ہے، اور آخری کتاب التوحید۔ عجیب مناسبت ہے، ایمان وہی ہے جو توحید والا ہو، اور توحید وہی ہے جس کے ساتھ ایمان ہو۔ ایکیشور واد کا نعرہ اس وقت دنیا میں دوسری قومیں بھی لگاتی تو ہیں، لیکن ان میں ایمان نہیں ہے۔ پتہ چلا توحید ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اور کچھ لوگوں میں ایمان تو ہے لیکن توحید نہیں ہے۔ بخاری بتلانا یہ چاہتے ہیں ایمان اور توحید دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا، تب جا کر کام بنے گا، اکیلے ایمان سے بھی نہیں، اکیلے توحید سے بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں کے عرف عام میں ایمان کا مطلب توحید سے اور توحید کا مطلب ایمان سے بیان کیا جاتا ہو، ورنہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایمان اقرار کا، تصدیق کا، اذعان کا، عمل کا نام ہے، اور توحید ایک اللہ کی ذات کے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں، خود قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ مشرکین عرب سے بھی پوچھو گے کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو، دریاؤں کو کس نے مسخر کیا، تو یہ مشرکین بھی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہ غیر مسلموں کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی اوپر انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں اوپر والا جانے۔ ہاں، جب ہر طرف سے معاملہ ہٹتا ہے تو وہ بھی مغرب کے بعد اپنے بچوں کو مسجد کے پاس لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ذرا دم کر دو۔ پتہ چلا وہ بھی اوپر والے کو مانتے ہیں، لیکن توحید نہیں ہے، شرک ہے۔ اوپر والے ہی کو مانتے نہیں ہیں، اوپر والے کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے۔ ہمیں ہی پر چلنا چاہیے، بھی پر نہیں۔ جب بیوی کی طرف سے اگر یہ کہہ دیا جائے میں آپ کو بھی شوہر مانتی ہوں، تو کیا حشر ہوگا؟ اگر بیوی صرف یہ کہتے کہ میں آپ کو بھی، ارے بیوی کو تو چھوڑو، کہ برا نہ مانے ہماری بہنیں، لیکن مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جس شوہر کو چار چار کرنے کی اجازت ہے، وہ اگر کبھی چپکے سے یہ کہہ دے کہ بیگم میں تم کو بھی تو اپنی بیوی مانتا ہوں، کیا حشر بنے گا؟ فجر سے پہلے ہی فجر ہو جائے گا۔ تو جب ایک بیوی یہ بھی والا لفظ سننا پسند نہیں کرتی، جب شوہر بھی والا لفظ سننا پسند نہیں کرتا، تو اللہ کو یہ حق تھا کہنے کا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ بھی والا لفظ تو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، جو چاہو کر لو معاف ہو جائے گا، لیکن بھی والا معاملہ معاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں، غداری معاف نہیں کی جا سکتی۔ بھول ہو جانا ایک الگ بات ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن غداری کرنا یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ شرک غداری ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا سے جاتے وقت جس توشے کا اپنے پاس ہونا ضروری ہے وہ توحید ہے۔ اس لیے کتاب کے اخیر میں کتاب التوحید لا کر بتایا کہ زندگی کے اخیر میں توحید ساتھ میں رکھنا، کوئی سامان نہ ہو،
بھوکا پیاسا بھی آدمی سفر کر کے جائے، چل سکتا ہے، پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور پھر اسٹیمپ لگ جانا ضروری ہے۔ امیگریشن میں اسٹیمپ لگ گیا تو آدمی راجا بن جاتا ہے، اس کا سامان واپس چلے جانے پر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ جو لوگ حج میں گئے ہیں، عمرے میں گئے، انہیں معلوم ہے کہ اگر سامان اگر آپ اوور لوڈ لے گئے، کچھ سامان واپس کر دیا گیا، اور ہندوستانی حجاج کو کیا کہنا، ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرماتے تھے کم وقت ایسے ہیں کہ نمک بھی یہاں سے حج میں ساتھ لے جاتے ہیں، اتنا پیسہ بچانا جانتے ہیں۔ تو اگر کچھ ساتھ میں سامان لے گئے اور سامان کچھ واپس کر دیا گیا تو اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کو خود کو واپس کر دیا گیا تو اگر، اور جبکہ جاتے وقت دعوتیں خالی ہوں، ہار پہن کر ہار تسلیم کر لی ہو، ہار انہی لوگوں کو پہنایا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ ہار پہناتے ہیں، اپنی ہار تسلیم کر لو۔ جیسے کرسی پر انہی لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ اب ہم نے تم کو کرسی پر بٹھا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ مولانا فرماتے تھے یہ کرسی قسم کرسی ہے کہ اب کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے، تم ہو، تمہارا کام ہے، تم بولتے رہو، ہم تو سامنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو توحید اپنے ساتھ ہونی چاہیے۔ میری بہنوں، بیٹیوں، میری ماؤں اور میرے بھائیوں، سارے اعمال ایک طرف، لیکن اللہ کی توحید اگر نہیں ہے اور توحید کے منافی جو عقائد ہیں، اس زمانے میں سب سے بڑی محنت جو ہو رہی ہے وہ ارتداد ایمانی کی، ارتداد توحید۔ کوئی یہ دعوت نہیں چلا رہا ہے کہ کافر بن جاؤ، لیکن یہ دعوت ضرور چل رہی ہے کہ مشرک بن جاؤ۔ ہاں یاد رکھو، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے ہمیں، غیر شعوری طور پر ہمارے بچوں کو مشرک بنانے کی محنتیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے گھروں میں توحید کی تعلیم مضبوط طریقے سے دو، اخروی اعمال کو، عقائد کو مضبوط کرو، سب سے زیادہ عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس توحید کے راستے میں جو فرقے رکاوٹ بن کر آتے ہیں، فرقہ کررامیہ، جہمیہ، معتزلہ، ان سب کی تردید امام بخاری نے فرمائی۔ اسی لیے ترجمۃ الباب لگایا ہے، بڑا ہیڈنگ، کتاب التوحید، اور اسماعیلی اور رشیدی کے نسخوں میں ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ اشارہ کر رہے ہیں کہ جتنی بڑی چیز اس تک پہنچنے میں رکاوٹیں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی، تو توحید تک پہنچنے میں عجیب و غریب قسم کے فرقے پیدا ہوئے، اور انہوں نے منافی توحید عقائد کو اختیار کیا۔ ان میں سے فرقہ جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، کررامیہ ہے، جن سب کے عقائد کو آپ بیٹیوں نے اپنے حضرت شیخ الحدیث صاحب شفا اللہ تعالی و اطال اللہ عمرہ ان سے کتاب الایمان میں سنا ہوگا۔ ان لوگوں کے باطل نظریات اور غلط عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات نہیں ہے، خدا کی صفات کے منکر ہیں وہ، اور ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ صفات ماننے سے توحید کے منافی شرک لازم آئے گا، اس لیے کہ وہ تعدد صفات کو تعدد ذات کے مغالطے میں آ کر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے موصوف ایک ہو، چاہے اس کی صفات کتنی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے اسماعیل، وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی کئی ایک صفات ہیں، مولانا، حافظ، قاری، مفتی، ڈاکٹر، حاجی، نمازی، اسماعیل۔ دیکھو ہے تو ایک اسماعیل، لیکن اس کے ساتھ کتنی صفتیں لگی، حافظ کی، مولوی کی، مفتی کی، قاری کی، وغیرہ وغیرہ کی۔ لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ ایک، تو اس کے لیے صفات نہیں مانی جائے گی۔ ایک علمی بحث ہے جو ہماری طالبات اور عالمات کے کام کی ہے کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے، یا نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے۔ یہ ایک چکر ہے۔
اس میں عوام بیچارے 2 کلو 5 کلو گھی بھی پی لیں تو ان کا سر چکرا جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے. اسم مسمى کا عین ہے غیر ہے یا لا عین ولا غیر کیا ہے. ہم لوگ امام بخاری والی بات لے کر چلتے ہیں کہ وہ لا ہوا ولا غیر ہو، نہ عین ہے نہ غیر ہے. بہت سے لوگوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ عجیب ہے، اسماعیل ایک نام ہے، مثلا میرا نام ہے محمد فاروق، اسم ہے محمد فاروق اور مسمى ہے میری ذات. اب محمد فاروق اور میری ذات یہ دونوں الگ الگ ہیں یا یہ دونوں ایک ہیں یا یہ نہ ایک ہیں نہ الگ الگ ہیں. محفل ہے اور ہمارے حاضرین اور حاضرات، ہاں جتنی خواتین ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کتنا بھیجا کھپانا پڑتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سننے کے قابل یہ معاملہ ہے کہ اسی چکر میں لوگ پڑے ہوئے سمجھ نہیں رہے تھے کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے یا لا عین ولا غیر کیا ہوتا ہے. اس مسئلے میں لوگ عجیب و غریب کشمکش میں تھے. مظاہر العلوم سہارنپور میں مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ المسمى بناظم صاحب، ان کے ساتھ لقب ہی لگ گیا تھا ناظم صاحب کا. ابھی تک لوگ ان کو ناظم صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں. اردو کے عربی کے بڑے ادیب تھے، بلکہ لوگوں نے لکھا ہے انگلش تو ایسی بولتے تھے جیسے ان کے گھر کی باندھی ہو، زبردست انگلش بولتے تھے. قصے پر سے قصہ یاد آیا، یہی مولانا اسد اللہ صاحب کے بارے میں حضرت باندھی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا ہے. عورتوں کو خاص سنا رہا ہوں کہ مولانا اسد اللہ صاحب کی والدہ بیمار ہو گئی تھی. میں ایک دوسری بات کی طرف چلا گیا ہوں، پھر اصل بات پر آؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گھر کس طرح چلایا جاتا ہے. مولانا اسد اللہ صاحب کی والدہ بیمار ہو گئی تھی. مولانا علاج کی وجہ سے قرضدار ہو گئے. اب فکر میں تھے. اس زمانے کے 40 روپے کا قرضہ تھا صرف، اور وہ لوگ تو قرضہ ادا کرنے کی نیت سے لیتے تھے نا. آج کل تو قرضہ لیا ہی جاتا ہے نہیں دینے کی نیت سے، اس لیے اللہ انتظام بھی نہیں فرماتے ہیں دینے کا جیسی نیت. مولانا فکر میں رہتے تھے کہ میری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، یہ 40 روپے قرضہ میں ادا کیسے کروں. دیکھو بیوی کیسے ساتھ دیتی ہے، عورتیں کیسے انقلاب پیدا کرتی ہے. خواتین کا مجمع ہے، میں ملی جلی رعایت کر کے میرے پوری گفتگو کر رہا ہوں. مولانا کی بیوی نے ان کے چہرے پر فکر کے آثار دیکھے تو کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو؟ کہا بیگم کیوں پریشان نہ ہوں، 40 روپے کا قرضہ ہے کیسے ادا کروں گا. اللہ اللہ کیسی عورتیں تھیں اس زمانے کی. ہماری آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی. میں عورتوں کو بدنام نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت حال ہے وہی سنا رہا ہوں کہ سورت کے بغیر تو جوڑا نہیں آتا، کوئی لاری گھر کے باہر سے واپس نہیں جانی چاہیے، اور ہر جمعرات کو یہ لاؤ وہ لاؤ فلاں لاؤ، ولیمے کا ڈریس الگ، رخصتی کا ڈریس الگ، تیسرے دن کا ڈریس الگ. ارے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب اوپر برقع ہی پہننا ہے تو ڈریس بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اوپر برقع ہی پہننا ہے تو اندر ڈریس بدلتے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ہمارے رشتہ داروں میں سے خاتون کو یہ سوال کیا تھا کہ جب تم کو ہر مجمع میں برقع پہن کر ہی جانا ہے تو یہ نئے نئے جوڑے بار بار سلاؤ، منع نہیں کرتے. مرد لوگوں کے مطلب کی بھی بات نہیں کرتا، ان کو بھی سلا کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ خود اچھے اچھے پہنے تو عورتوں کو نہ پہنائیں، لیکن اتنا بھی نہیں. تو وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے خاتون کو میں نے یہ سوال کیا تو کہنے لگی ذرا طبیعت بھی تو خوش ہونی چاہیے کہ ہم نے نیا کپڑا. یہی تو مصیبت ہے کہ طبیعت خوش کرنا، یہ طبیعت عجیب ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہوتی. خیر واقعہ مختصر، مولانا کی بیوی نے کہا بالکل فکر نہ کریں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے پہلے ہمیں یہ بتائیے.
پتہ چلا اس زمانے میں عورتوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مردوں کی تنخواہ کتنی ہے. اب تو مرد کو نہیں معلوم ہوتا تنخواہ کتنی ہے، عورت کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ مرد تنخواہ پوری پیکٹ لے جا کر عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. چڑیا پینی ہو تب بھی عورت سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں کہ 20 روپے کی نوٹ دیجیے، باہر چائے پینی ہے. الرجال قوامون علی النساء کا نظام ختم ہو گیا، النساء قوامات علی الرجال. تو مولانا کی بیوی نے عجیب بات ہے، سننے کے قابل بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی تنخواہ اتنی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں 2 وقت روٹی اور سالن پکتا ہے. یو پی میں دونوں وقت روٹی کھائی جاتی ہے، چاول کبھی کبھی ہی کھائے جاتے ہیں. اور بنگال میں 3 وقت چاول کھائے جاتے ہیں، صبح ناشتے میں بھی کم وقت چاول کھاتے ہیں. یو پی میں دونوں وقت روٹی کھائی جاتی ہے، روٹی کے ساتھ سالن ہوتا ہے. اللہ مجھے کہتے ہوئے بھی وجد آ رہا ہے. مولانا کی بیوی نے فرمایا دونوں وقت کے سالن کا خرچہ ہمارا اتنا ہے، روزانہ دونوں وقت سالن ہم نہیں پکائیں گے تو 2 مہینے کے سالن کا خرچہ بچ جانے سے آپ کی والدہ کے لیے لیا ہوا قرضہ ادا کر دیں گے. تو مولانا نے پوچھا کہ بیگم سالن نہیں پکائیں گے تو روٹی کھائیں گے کس سے؟ اللہ اکبر. وہ عورت نے جواب دیا کوئی حرج کی بات نہیں، میں تو تیار ہوں مولانا، آپ تیار ہیں کہ جب روٹی پک جائے گی تو پانی ابال کر اس میں نمک ڈال دیں گے اور اسی میں روٹی بھگو کر کھا لیں گے. محض پانی کے ساتھ روٹی کھانا بھی نہیں ہوگا، نمکین پانی میں روٹی چڑ کر کھا لیں گے. اتنا تو طبیعت کو خوش کر دیں گے کہ بھائی ہم نے نمکین پانی کے ساتھ روٹی کھائی ہے، سالن کا خرچہ بچے گا اور قرضہ ادا ہو جائے گا. یہ عورتیں تھیں اور ہوا بھی ایسا. مولانا اسد اللہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس وقت. اسی لیے ابھی آتے آتے ہم ہمارے بھائی قاری ساجد صاحب کو ایک ملفوظ سنا رہے تھے مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس کو 5 چیزیں مل گئیں وہ دنیا آخرت کا بادشاہ بن گیا. ان میں سے پہلی ہی چیز یہ ہے کہ جس کو صابر اور شاکر بیوی مل گئی. اگر مصیبت ہو تو وہ صبر کرے اور مالداری حاصل ہو جائے تو وہ شکر کرے. آج الٹا ہے کہ ذرا تھوڑا پیسہ دیکھ لیا تو یہ عورتیں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، آزو بازو والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، کیے ہوئے احسانات کو جتلاتی ہیں، اور ذرا بیچارے شوہر پر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر وہ واویلا مچانے لگتی ہیں. نہیں، یہی تو اس مدرسے کا نام ہے الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. عورتوں کو آئیڈیل بننا چاہیے. میری ماؤں بہنوں میری بیٹیوں، معاشرہ وجود میں ہی آتا ہے تم سے. معاشرہ مردوں سے وجود میں نہیں آتا، معاشرہ عورتوں سے وجود میں آتا ہے. بخاری کو بخاری بنایا ان کی والدہ نے. خیر بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے تو مولانا اسد اللہ صاحب کو پتا چلا، کتاب التوحید پر اب آ گیا میں دوبارہ سبق پر، کہ سہارنپور میں ایک جگہ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرے میں عیسائی پادری لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ تو تثلیث کے قائل ہیں. عیسائی لوگ تو 3 معبود مانتے ہیں. مولانا اسد اللہ صاحب کو پتا چلا کہ وہاں وہ 3 معبودوں کی دعوت دے رہا ہے. مولانا پہنچ گئے، وہاں اسی پر ڈسکشن چل رہا تھا اور وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا کہ یہ عجیب مسلمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسم مسمى کا عین بھی نہیں ہے غیر بھی نہیں ہے. آ گیا نا میں اپنے مطلب پر کہ عجیب ہے، موصوف اور صفت دونوں عین بھی نہیں ہے غیر بھی نہیں ہے. مولانا اسد اللہ صاحب نے انگلی اٹھا کر، اب سب کو سمجھ میں آئے گی ایسی بات کر رہا ہوں، مولانا نے انگلی اٹھائی اور کہا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، فکر کیوں کرتے ہو؟ کہا حل کرو. کہا دیکھو یہ تمہارے کان، ناک، آنکھیں، انگلیاں یہ سب ہیں، ان کو کاٹ ڈالو، ان کو جدا کر دو، تم رہو گے یا نہیں رہو گے؟ جواب دیجیے. رہیں گے.
ارے بھائی ہاتھ کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے، ناک کٹ جائے، کان کٹ جائے، پھر بھی انسان تو انسان ہے۔ کئی لوگوں کے شوگر کے اندر، جن کی شوگر قابل شکر نہیں ہوتی بیچاروں کی، تو ان کے پیر کاٹے جاتے ہیں پھر بھی وہ رہتے ہیں۔ بہت سو کے کان کٹ دیے جاتے ہیں، بہت سو کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، پھر بھی وہ رہتے ہیں۔ کہا دیکھو تمہاری انگلی ناک کان کاٹ دیے جائے پھر بھی تم تو ہو۔ پتہ چلا کہ یہ غیر ہے، یہ غیر ہے۔ اگر عین ہوتا تو ان کے کٹ جانے سے انسان بھی نہ رہتا، یہ کٹ گئے پھر بھی انسان ہے، پتہ چلا یہ انسان سے ہٹ کر ہے، لیکن دوسری طرف یہ انسان ہی ہے۔ وہ کیسے کہ ناک کان کٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو تکلیف ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ انسان ہے، اور کٹ جانے کے باوجود انسان کا رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ انسان کے اجزاء ہیں، وہ عین انسان۔ کٹنے پر تکلیف ہونا دلالت کرتا ہے کہ وہ عین انسان ہے، اور کٹنے کے باوجود انسان کا باقی رہنا دلالت کرتا ہے کہ غیر انسان ہے۔ پتہ چلا کہ اسم نہ عین انسان نہ غیر انسان، یہ وہی بات ہے جو یہ ناک کان کی بات ہے۔ تو وہ پھر فوراً خاموش ہو گیا کہ اب میری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا کہ بہت ساری صفات کا اور بہت سے نام کا ہونا یہ مسمى کی شرافت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک آدمی اکیلا حافظ ہو لیکن ساتھ میں بڑھاؤ مولانا بھی ہو تو اس کا مقام بڑھ گیا، ساتھ میں بڑھاؤ مفتی بھی ہو تو اس کا مقام بڑھ گیا، ساتھ میں بڑھاؤ ڈاکٹر بھی ہو، قاری صاحب بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اس کا مقام بڑھ گیا۔ ہمارے اللہ کی انگنت صفات ہیں، اللہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اتنی صفات ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، وہ تو ہماری معلومات میں 99 ہیں، ورنہ حضور کی دعا میں ہے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ پتہ چلا بہت سے نام تو ایسے ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، انگنت نام۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا اس کی ذات لا محدود تو اس کی صفات بھی لا محدود۔ کئی صفتیں تو ایسی ہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا سکتے ہیں، تو ذات اور صفات ان دونوں میں اس معاملے میں تغیر نہیں ہے۔ اور یہی فرق ضالہ والے انکار کرتے کرتے اور ایک عقیدے کا انکار کر گئے کہ قیامت کے دن جو میزان اور پلڑا رکھا جائے گا وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ معتزلہ وغیرہ۔ ہمارے زمانے میں بھی معتزلہ ہے، بہت سے علماء کو بھی کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ یہ تو سب ختم ہو گئے، مدرسوں میں ابھی بھی ان پر تقریریں ہو رہی ہیں، کیا خامخواہ کے لیے؟ ارے نئی بوتل میں پرانی شرابیں ہیں، بوتل بدل گئی ہے۔ یہ مودودی لوگوں کے نظریات معتزلہ سے کم نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ بھی ہر چیز کو عقل کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ معتزلہ کا یہی تو بنیادی مسئلہ تھا، معتزلہ کا یہی بنیادی مسئلہ تھا کہ وہ نقل پر عقل کو ترجیح دیتے تھے، اور بخاری نے کتاب کے شروع ہی میں نقل کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے وحی کو سب سے پہلے بیان کر دیا کہ ہمارے یہاں جو بھی کچھ ہے اس کا مدار وحی پر ہے۔ جو بھی ہوگا، جو نماز وحی کے خلاف ہوگی، چاہے اس میں کچھ بھی رکوع سجود ہو، وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے وحی آئی ہے کہ فجر کی صرف 2 رکعت، اور کوئی آدمی یہ کہتے نہیں میں بہت ایکٹیو رہتا ہوں، فجر میں بہت چست رہتا ہوں، لہذا میں تو فجر میں 17 رکعت پڑھوں گا، نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ نماز وحی سے ہٹ کر ہے، وہ نماز وحی سے ہٹ کر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ طواف کے ایک طواف کے 7 چکر ہیں، لیکن میں تو بہت ہٹا کٹا ہوں، میں ایک طواف کے 15 چکر لگاؤں گا، نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہی اعمال معتبر ہوں گے
جو وحی کے مطابق ہو. اس لیے امام بخاری نے شروع میں وحی کا بھی بیان فرما دیا کہ ایمان ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، بیع ہو، وغیرہ وغیرہ، سارے عبادات، معاملات، معاشرت جو بھی کچھ ہوں گے سب کے سب وحی معتبر ہوں گے جن کا اعتماد وحی پر ہوگا. اس لیے وحی کو پہلے بیان کیا. اس میں بھی شراح نے لکھا ہے کہ معتزلہ وغیرہ کی اس میں بھی تردید ہے کہ ہم عقل کے پرستار نہیں ہیں، ہم تو نقل پر چلنے والے ہیں. نبی نے جو کیا یہ الگ بات ہے، بڑی کام کی بات آگے کہہ رہا ہوں، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. نقل صحیح اور عقل سلیم ان دونوں میں کبھی تضاد نہیں ہوتا. شرط ہے نقل کے ساتھ صحیح کا ہونا اور عقل کے ساتھ سلیم کا ہونا. جو عقل نقل کے خلاف ہوگی سمجھ لو کہ وہ عقل سلیم نہیں ہے یا وہ نقل صحیح نہیں. جس چیز میں شریعت کے جس حکم میں آپ کی عقل اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی اور عقل اس پر اعتراض کر رہی ہے تو آج یہ تھرمامیٹر بتلا دیتا ہوں کہ یا تو وہ عقل باردان ہوگی یا تو وہ نقل صحیح نہیں ہوگی. جیسے عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد کہنوں کا فاتحہ دیا جائے. اس لیے کہ صحیح بات ہے عقل تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے نقل ہے ہی نہیں، اس کے لیے نقل ہی نہیں ہے، اس کے لیے کہیں کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے. تو اعتراض وہی ہوگا جہاں نقل نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی نقل تو وہ نقل صحیح نہیں ہوگی. اور نقل صحیح کے ہونے کے باوجود اگر اعتراض ہوتا ہے تو مان لو کہ وہ عقل نہیں ہے، وہ عقل سلیم نہیں ہے بلکہ وہ عقل مریض ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو شریعت مرتب فرمائی ہے وہ بالکل عقل کے پیش نظر بنائی. فطرت اللہ التی فطر الناس، شریعت نے عقل کی پوری رعایت کی ہے. شریعت نے عقل کو پورا، انسان کے جتنے جذبات ہیں، اس کی جتنی خواہشیں ہیں، اس کے جتنے، ارے بھیا ایک آدمی مر رہا ہے گھر میں تو عقل کہتی ہے کہ رونا آنا چاہیے تو رونے کی اجازت دی گئی. بلکہ حضرت عمر نے رونے سے منع فرمایا تو حضور نے فرمایا منع مت کرو، رو لینے دو ان کو. تو سائنس نے آج اس پر ریسرچ کیا کہ کیا نبی علیہ السلام فرما رہے رو لینے دو، اس لیے کہ رونے سے ہارٹ اٹیک سے آدمی بچ جاتا ہے، اندر کی ساری بھڑاس رو لینے سے نکل جاتی ہے. اگر آپ اس کے رونے کو روک کر رکھو گے تو وہ اندر ڈوما بھر جائے گا اور آدمی مر جائے گا. تو رونے کو کہا گیا، ہنسنے کو بھی کہا گیا کہ بعد، اسی لیے حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ ہنستے تھے. ایسا کس نے کہا؟ آج کل تو ہمارے بہت سے عوام سمجھتے ہیں کہ جو مولانا کبھی ہنستے ہی نہ ہو وہ ہے مولانا. ارے کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ حضور پاک علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد منبر کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ سے جاہلیت کی باتیں یاد کرتے تھے، کبھی اشعار گنگناتے تھے، کبھی صحابہ میں ایک دوسرے سے مزاح بھی فرماتے تھے. مذاق نہیں فرماتے تھے لیکن مزاح. کسی کا دل توڑنا نہ ہو لیکن دل لگی تو ہونا چاہیے. دل کسی کا توڑا نہ جائے لیکن ہنسی اور دل لگی تو ضرور ہونی چاہیے. خیر، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل یہ نہیں مانتی کہ قیامت کے دن باقاعدہ کوئی پلڑا رکھا جائے گا، کوئی میزان عمل ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کتنا بڑا میزان ہوگا کہ جس میں پوری دنیا کے اعمال تولے جائیں اور یہ تو یہ ہو اور وہ ہو، اس لیے ہم نہیں مانتے. کہا کتاب و سنت میں جہاں میزان رکھنے کی بات آئی ہے اس سے مراد انصاف کا ظہور ہے، ورنہ کوئی میزان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر تردید کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ میزان قائم کیا جائے. اب رہ گیا یہ سوال کہ پوری دنیا کے اعمال کو تولنے کے لیے اتنا بڑا میزان کہاں رکھا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کہاں ضروری ہے. ابھی میں نے بولا کہ نقل صحیح عقل سلیم، دیکھو اب عقل سلیم اور نقل صحیح کو جوڑ کر بتلاتا ہوں. کس نے کہا کہ پوری دنیا کے اعمال کو تولنے کے لیے اتنا بڑا میزان ہونا ضروری ہے؟ کس نے کہا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل یہ جو پین ڈرائیو نکلی ہے
آج کل یہ جو USB اور ڈیٹا نکلا ہے، اتنی سی پین ڈرائیو ہوتی ہے، 8 GB کی ہو، 56 GB کی ہو، 232 کی ہو، سائز تو سب کی ایک ہی ہے، وہ تو اندر کی اس کی شمتا اور اس کا پاور یہ زیادہ ہوتا ہے، ورنہ دیکھنے میں 256 والی بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی 8 GB، لیکن اس میں پوری دنیا کا ریکارڈ آ جاتا ہے کہ نہیں، ریل چلتی ہے، ریل اب اس کو سیٹ کرو، دھیرے 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 چلتا چلا جاتا ہے، فلاں منٹ پر یہ، فلاں منٹ پر یہ ہوا ہے، فلاں منٹ پر یہ ہوا ہے، فلاں منٹ پر یہ ہوا ہے۔ جب اتنی سی ریل کے اندر پوری زندگی کا تو کیا بلکہ کروڑوں صدیوں کا ڈیٹا آ جاتا ہے، تو خدا اعمال کو تولنے کے لیے اتنی چھوٹی سی سیم وہاں فٹ کر دے گا اور بتا دے گا اس پہ کون سے استعمال کی بات ہے۔ ارے آج کل تو آنکھوں کا پریشر بھی ناپا جاتا ہے، آنکھوں کا پریشر بھی ناپا جاتا ہے۔ میرا موتیے کا جب آپریشن ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ آنکھوں کے اندر ایک مشین سے دور سے، اور جانے تو یہ سب چھوڑو، اب تو بہت آسان کر کے بتاؤں، ابھی کورونا کی مہاماری سے ہم سب نکلے ہیں، کسی بڑے اسٹیشن پر یا بڑے مال میں جاتے تھے تو وہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے کھڑا کرتے تھے، اسے دور رہ کر یوں رکھتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ 98 ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو جب ٹیمپریچر ناپنے کے لیے اتنے بڑے آلے کی ضرورت نہیں ہے، تو اعمال کو تولنے کے لیے اتنے بڑے آلے کی ضرورت کہاں ہوگی؟ عقل نے بتا دیا کہ نقل صحیح کے مطابق ہے۔ یہ سائنس دانوں نے اس معاملے کو سمجھنا اور زیادہ آسان، اور ابھی گرمی شروع ہو چکی ہے، روزانہ ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا 32 ہے، 48 ہے، اور دھلیا میں تو الامان والحفیظ، تو کہاں دکھتی ہے باہر؟ باہر گرمی تو دکھتی نہیں، پھر بھی اس کو تولا جاتا ہے۔ تو اگر یہ سوال ہو کہ اعمال تو دکھتے نہیں ہیں، پھر تولے کیسے جائیں گے؟ ارے بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ جب اعمال دکھتے نہیں ہیں تو تولے کیسے جائیں گے؟ ابھی میں نے مثالیں دی، بخار دکھتا نہیں ہے پھر بھی تولا جاتا ہے، ٹیمپریچر دکھتا نہیں ہے پھر بھی تولا جاتا ہے، تو ایسے ہی اعمال بھلے دکھتے نہ ہوں لیکن تولے جائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ اعمال دکھیں گے اس دن۔ قرآن شریف خوبصورت شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، نماز خوبصورت شکل میں آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور ہمارا حج خوبصورت شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کو قبر سے نکالا جائے گا تو ایک خوبصورت سواری آ کر کھڑی ہوگی، اور وہ کہے گی زندگی بھر میں نے تجھ پر سواری کی تھی، آج تو مجھ پر سوار ہو جائے۔ زندگی بھر تجھ کو فکر تھی نماز پر پڑھوں گا کب، تو زندگی بھر میرا ٹینشن تجھ پر سوار تھا، آج تو مجھ پر سوار ہو جائے۔ اور اگر بد عمل ہوگا تو پھر اس کے برعکس ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولے جائیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا۔ اس کے لیے بھی دلیل ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور کے لیے مسواک توڑنے کو درخت پر چڑھے تو صحابہ ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر اندر اندر وہی دوستانہ اس میں مسکرانے لگے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں، لیکن قیامت کے دن اعمال کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزندار ہوں، اس لیے کہ یہ ٹانگیں نبی کی خدمت کے لیے چلی۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں چلے ہیں، جو لوگ مدرسوں مسجدوں کو قائم کرنے کے لیے چلے ہیں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے چلے ہیں، جو اللہ کی محنت کو لے کر چلتے ہیں، ان کی ٹانگوں کا تو قیامت کے دن، اسی لیے بڑے فرماتے تھے کہ پیدل جماعتوں میں چلا کرو، اس لیے کہ پیدل جماعتوں کے ساتھ خصوصی نصرت الہیہ ہو۔ لیکن اب کیا امید رکھی جائے گی پیدل جماعتوں میں جانے کی؟ گھر سے مسجد تک موٹر سائیکل میں خود لے کر جاتا ہوں، دوسروں کو کیا کہنا؟ تو پھر پیدل جماعتوں میں کیا چلا جائے گا؟ پیدل چلنے میں اللہ کی خصوصی نصرت آتی ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولے جائیں گے یا اعمال والوں کو تولے جائیں گے؟ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ اعمال کے جو صحائف ہوں گے، جو رجسٹر ہوں گے، ان کو تولے جائیں گے۔ بہرحال قیامت کے دن جواب تو دینا ہے، سب کچھ تولا جائے گا۔ ایسے الٹپ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ اور اندھیری نگری میں گنڈو راجا، ایسا نہیں چلے گا۔ جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اعمال تولے جائیں گے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ
ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. الموازین موصوف ہے اور القسط صفت ہے. سوال پیدا ہو رہا ہے موصوف صفت میں مطابقت کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ القسط ہوتا ہے کہ قسطاس جب رومی زبان کا لفظ ہے تو قرآن کریم میں اس کو کیسے استعمال کیا ہے، جبکہ قرآن تو عربی زبان میں بلسان عربی مبین. تو اس کا شاندار جواب شراح نے بہت اچھا لکھا ہے. پہلے عربوں نے روم سے لے کر عربی کا جامہ اس کو پہنایا اور عربی میں یہ استعمال ہونے لگا تھا. اس کے بعد قرآن کریم نے اس کو استعمال فرمایا. گویا یہ پہلے عربی بن چکا تھا تو پھر بحیثیت عربی اس کو قرآن کریم میں استعمال فرمایا. اور اس سے شاندار ایک جواب اہل علم کے کام کا دیا ہے. بہت شعرا نے میری تو طبیعت پھڑک گئی جب وہ جواب کو سنا کہ بلسان عربیین کے بعد مبین بھی ہے کہ اکیلی عربی زبان نہیں، ایسی عربی زبان جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آنے والی ہو. تو اہل عرب عدل کے لفظ سے اتنے واقف نہیں تھے جتنے قسطاس کے لفظ سے واقف تھے. وہ قسطاس کے لفظ میں ابانت تھی، بلاغت تھی، وہ فہم تھی، اس لیے اس کو استعمال فرمایا گیا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اس کا مادہ اشتقاق کی طرف اشارہ کیا ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے آتا ہے تو قاسط جائر کے معنی میں. اب باب افعال کے حمزہ میں لے جاؤ مقسط تو پھر وہ انصاف کرنے والے کے معنی میں ہوگا. قاسط اگر ثلاثی مجرد سے ہو تو ظلم کرنے والے کے معنی میں، اور مقسط ہو تو وہ انصاف. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. روایت میں راویوں میں ایک راوی آئے ہیں محمد بن فضیل. محمد بن فضیل کے بارے میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ شیعہ راوی تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شیعہ تھے تو امام بخاری ان کی روایت کو کیسے لا رہے ہیں؟ شیعہ کی طرف میلان تھا، یعنی حضرت علی کی محبت زیادہ تھی، اگرچہ وہ شیخین کے بھی قائل تو تھے. بہرحال ایک سوال تو ہے کہ تشیع والے راوی کی روایت کیوں لائی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ یا ایسا نظریہ جو مؤدی الی الکفر نہ ہو تو ایسے عقیدے کے حامل کی روایت کو امام بخاری لاتے ہیں. تو حضرت علی کی کثرت محبت یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی کو کفر تک لے جاتی. دوسری بات رجال کے باب میں کہ اگر ایک آدمی صاحب بدعت ہے لیکن تداعی الی البدعت نہیں کرتا، بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا نہیں ہے، تو پھر ایسے راوی کی روایت کو بھی لیا جائے گا. اس کی بدعت متعدی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ محمد بن فضیل اسی قبیل سے ہیں. روایت میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شروع میں آئی تھی نیت کی روایت، انما الاعمال بالنیات، اخیر میں وزن کی. دونوں میں بہت اچھی مناسبت ہے. نیت جتنی ہوگی اعمال میں وزن اتنا ہی پیدا ہوگا. اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنے وزندار ایسا نہیں ہے، اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنے وزندار ہوں گے. پتہ چلا نیت کے مطابق عمل میں وزن پیدا ہوگا، اس لیے شروع میں نیت اور اخیر میں وزن والی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اب سوال ہو رہا تھا اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو مشکل بھی اتنے ہی ہوں گے، اس لیے کہ خدا پاک کی محبت تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے فوراً حضور نے جواب دیا نہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں لیکن زبان پر ادا کرنا ان کا بڑا آسان ہے، بڑے خفیف ہے. تو اب سوال ہو رہا تھا کہ جب زبان پر ادا کرنا اتنا خفیف ہے تو پھر وزن میں اس کا کوئی اتنا زیادہ اعتبار بھی نہیں ہوگا. زبان پر خفیف تو میزان میں بھی خفیف ہی ہوں گے. کہا نہیں، میزان میں بہت وزندار ہوں گے زبان پر ادا کرنے. اسی لیے شعراء نے لکھا حبیبتانی الی الرحمن کا لفظ لا کر اشارہ فرمایا، رحمان کی رحمت کا مظہر ہوگا کہ زبان پر آسان کر دیا اور میزان میں اس کو بہت زیادہ وزنی بنا دیا. وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں کلمے اللہ کو اس لیے زیادہ پسند ہیں کہ اس میں اللہ کی کمال حمد بھی ہے، اللہ کی تنزیہ بھی ہے،
تحمید اور تقدیس بھی ہے، بلکہ ان دونوں کلموں کے بارے میں تو علماء نے عجیب عجیب تجربے لکھے ہیں کہ جن بچیوں کا رشتہ نہ ہوتا ہو، جن لوگوں کی روزی کا معاملہ پریشان کن ہو، اور جو لوگ کسی موذی مرض میں مبتلا ہوں، ان دو کلموں کا ورد کرتے رہیں، سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، تو چلتے پھرتے ان دونوں کلموں کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ میں نے یہ بخاری شریف کی جلد ثانی جو حدیث شریف ابھی ہم نے پڑھی وہ دونوں مشائخ سے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ براہ راست حضرت مدنی کے شاگرد تھے، پھر حضرت مدنی کی سند تو مشہور ہے۔ اسی طرح یہ حدیث شریف میں نے حضرت الاستاذ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی سے پڑھی تھی ڈابھیل میں، اور انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے پڑھی۔ اسی طرح یہ حدیث شریف حضرت مولانا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے بھی پڑھی تھی، حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہیں اجازت حدیث حاصل تھی، حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل تھی۔ ملی جلی بہت سی حدیث شریف کی سندیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سلاسل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں اخیر میں پھر ان طالبات کو، فاضلات کو، ان کی معلمات کو، ان کے استاد محترم کو، ان کے والدین کو، خاندان کو، منتظمین کو، مدرسے کے مخیرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وسائل فراہم کر کے پھر الگ الگ لابیز میں اور الگ الگ ابواب میں فقہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے میری بیٹیوں